حدیث مبارکہ میں ابن اساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت سب سے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اس کے ان فرشتوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شمال و مغرب کے جتنا فاصلہ ہے ان میں ان کے نیک اعمال یہ فرشتہ درج کرتے ہیں، اور ان کلمات پڑھنے والے کے اہل و عیال، ماں باپ یا عزیز و اقارب جو اس دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان پر واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کی آل اولاد حق تعالیٰ کے فضل و کرم میں آ جاتی ہے، اور کوئی بھی خطا ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا کیونکہ یہ کلمات کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، انہی کلمات کا تذکرہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں درج ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی شے نہیں جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخصوص کیا ہو اور دوسرے مسلمانوں کو وہ عطا نہ کی ہو، ماں سوائے اس چیز کے جو میری تلوار کی نیام میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نیام سے ایک تحریر نکالی جس پر لکھا تھا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو زمین کی نشانی چرائے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو اپنے والدین پر لعنت کرے ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو ایسے شخص کو پناہ دے جس نے عقیدہ یا عمل اسلام کے خلاف اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کیا کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ قدموں کی سوجن کم ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی درخواست قبول نہ فرمائی اور فرمایا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے، جب تم اپنی منزل پر پہنچو تو تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس سے تیل خرید لینا۔ آپ کے غلام نے کہا کہ ہم نے کسی بھی جگہ کوئی دوا نہ پائی، اور جب اپنی منزل پر پہنچے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں نے تم سے کہا، جاؤ اس سے تیل خریدو اور قیمت ادا کر دو۔ جب غلام تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل کا سوال کیا تو تیل بیچنے والے حبشی نے کہا کہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو حبشی نے کہا کہ مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا۔ جب حبشی حضرت کے پاس آیا تو عرض کیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس میری بیوی کے لیے دعا فرمائیے، میری بیوی بچے کی ولادت کے درد میں مبتلا ہے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح العزا بچہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اہل بیت کرام کی سراپا عفت خواتین اور لاڈلے بچوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا۔ جب بھی قافلہ والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو صندوق سے نکالتے اور معاذ اللہ ایک نیزہ پر رکھتے اور کوچ کرنے تک اس کی حفاظت کرتے۔ پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر انور کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس طرح وہ لوگ اس مقام پر اترے جو عیسائی عبادت خانہ تھا، اور وہاں ایک راہب تھا۔ اپنے معمول کے مطابق ظالموں نے امام علی مقام کے سر انور کو نیزہ پر رکھا اور عبادت خانہ کی کسی جگہ نیزہ لگا دیا۔ عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانہ سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے۔ اس راہب نے فوراً ظالموں کے پاس آ کر کہا کہ تم کون ہو اور یہ سر انور کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ تم کیسی بدبخت قوم ہو، تم باخدا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد موجود پاتے تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے۔ پھر کہا، اے لوگوں، مجھے 10,000 دینار میرے آباء و اجداد سے وراثت میں ملے ہیں، اگر میں 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا سر انور آج رات مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ پاس عیسائی راہب نے دینار کی تھیلی انٹیل دی اور ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے۔ پھر سر انور کو عیسائی راہب کی طرف بڑھایا۔ راہب نے نہایت تعظیم کے ساتھ سر انور لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔
جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا، اے سر انور، میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہوا اور امام حسین کی غلامی میں شامل ہوا۔ پھر سر انور کو ان کے حوالہ کیا۔ ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم 10,000 دینار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر یزید دیکھ لے گا تو ہم سے چھین لے گا۔ چنانچہ صندوق کھول کر دینار کی تھیلی جیسے ہی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دینار ٹھیکری بن چکے ہیں۔ ابن قیم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس شخص کی گرفتاری ایک ویران مقام سے ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی اور پاس ہی ایک خون آلود لاش تھی، اور اس شخص نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں اقبال جرم کر لیا۔ جب اس سے قتل کا واقعہ دریافت کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جائے وقوع پر ایک بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ بکرے کی نزدیکی جگہ چلا گیا اور اپنی حاجت سے فارغ ہوا۔ جب میں گوشت کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے۔ اس دوران لوگ آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر مجھے قاتل سمجھ لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے میرے بیان کی کچھ اہمیت نہیں ہے تو میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے بھی اس قتل کے متعلق اقبال جرم کر لیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں عربی ہوں اور میں نے مقتول کو مال کے لالچ میں قتل کیا ہے۔ میرے دل نے مجھے آمادہ کیا تو میں نے حاضر ہو کر اقبال جرم کر لیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں اشخاص کی جانب دیکھا اور پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے، اس سے اس معاملہ کی بابت دریافت کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس دوسرے شخص نے واقعی قتل کیا ہے تو اس نے اقبال جرم کر کے دوسرے شخص کی جان بھی بچائی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے شہزادے کی بات سنی تو انہیں پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر مقتول کا خون بہا آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے بیت المال سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ سامنے روٹی ہے اور پاس ایک کتا بھی بیٹھا ہے، اور وہ ایک لقمہ خود کھاتا، دوسرا لقمہ پاس بیٹھے ہوئے کتے کو پھینکتا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس حبشی غلام نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے کھانے کے لیے نہ دوں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی بات سنی تو فرمایا کہ اسے نیکی کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کا کہا اور اس کے مالک کے پاس جا کر اسے خرید لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے مالک سے وہ اراضی بھی خرید لی جس کی حفاظت پر وہ مامور تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر کے وہ اراضی بھی اس کی ملکیت میں دے دی۔ ایک دفعہ حسنین کریمین تختی لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہیں رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر الٹتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان موتیوں کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا، اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں ہوئی، اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کھجوروں کے ایک باغ سے ہوا۔ اس باغ میں موجود کھجوروں کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت زبیر بن العوام کے فرزند بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کی غرض سے ایک خشک درخت کے نیچے بستر لگا لیا
حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابن رسول، کاش ان درختوں پر کھجوریں ہوتی تاکہ ہم سب تازہ دم ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر دعا فرمائی تو کچھ ہی دیر میں سوکھے ہوئے درختوں پر تازہ کھجوریں نکل آئیں۔ آپ ہی ان کے ہمراہ موجود دیگر لوگوں نے ان کی کھجوروں کو شکم سیر ہو کر کھایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل اور بردباری کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی اناب شناب بکنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تحمل کے ساتھ اس سے دریافت کیا کہ کیا تو بھوکا ہے یا پھر تجھ پر کوئی اور مصیبت آن پڑی ہے؟ اس دیہاتی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پھر سے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہہ کر ایک تشت چاندی کا منگوایا اور اسے دے دیا اور فرمایا کہ اس وقت میرے گھر میں صرف یہی موجود ہے، تم اسے رکھ لو۔ اس دیہاتی نے جب آپ کا کمال تحمل دیکھا تو کہنے لگا کہ میں صدقے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا کے حقیقی فرزند رسول اللہ میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسرا کا تاج حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لا کر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تاج کے ہاتھ کسرا کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن اس وقت بنو مدلج کی ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جشم کے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پر خرچ کرے، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ گزرا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک یہودی سے کچھ ادھار لیا تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان گیہوں کو پیسیں اور روٹیاں پکائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بچوں سمیت کھانے بیٹھی تو ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے اہل بیت نبوت، مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ وہ چند روٹیاں جو پکی تھیں اسے دے دی گئیں۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سا گیہوں پیسے اور روٹیاں پکائیں۔ جب سب کھانے بیٹھے تو پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے اہل بیت نبوت، میں ایک یتیم ہوں، خدا کے نام پر مجھے کچھ کھلاؤ۔ ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ تیسرے دن پھر وہی ماجرا گزرا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گیہوں پیس کر روٹیاں پکا چکی تو کسی نے دروازہ پر صدا دی اے اہل بیت نبوت، میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھلاؤ، اور ساری روٹیاں اسے دے دی گئی۔ سب نے پانی پی کر رات گزاری، لیکن حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھوک کی شدت سے نڈال ہونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے دریافت فرمایا تو سب کے ہاں یہی جواب ملا کہ برکت ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد بن اسود کے پاس کھجوریں موجود ہیں۔ ان کے پاس آدمی بھیجا لیکن وہاں سے کھجوریں نہ ملی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ ٹوکری لو، اس کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی کھجوروں سے ہمیں شکم سیر کر دے۔ اللہ کے حکم سے کھجوریں گرنے لگیں۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھائیں اور کچھ کھجوریں حضرت سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیج دی گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوب شکم سیر ہو کر کھائیں اور بچوں کو بھی کھلا دیں۔ صحیح مسلم میں ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون اور کس کس امتی نے جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہے، اس پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔
بلکہ جو ان کے اہل و عیال گزر چکے ہیں ان کی قبر پر بھی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو قبر کے عذاب سے خلاصی مل جاتی ہے اور ان کی اولاد رب تعالیٰ کے سائے کے نیچے آ جاتی ہے اور کوئی بھی خطائیں بلائیں پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گئے تو اس کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ اس کے گرد پھرنے لگے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ تم اس خوبصورتی پر تعجب کر رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے لیے ظاہر کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے سامنے اسی وقت وہ پتھر شک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بالوں کا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور کہا کہ اے اللہ یہ کیا شے ہے؟ اس انسان نے کہا یہ میرا رزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے معبود ہے میرے آقا، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی شخص نے شعبان کا مہینہ پایا اور وہ 15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرے گا تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔